السلام علیکم ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کے ساتھ آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 24 رمضان المبارک، تیسرا عشرہ بھی ہم سے بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہونے کو ہے، اور ہم سب کو اس وقت مل جل کر یہ کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ خلوص دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اس عشرے میں جو باقی دن ابھی رہ چکے ہیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں ہم سے اتنی زیادہ عبادت ہو جائے اور ہم اللہ کو اتنا زیادہ راضی کر لیں کہ ہم سے ہمارے لیے یہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ خلاصی کا باعث ہو جائے۔ ناظرین، ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ ان مبارک گھڑیوں میں اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ بھی مانگا کریں کہ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہمارے وطن کے لیے ادا ہو جائے ہم سے کہ جو تاریخ میں یاد رکھا جائے اور ہمارا حصہ اس میں موجود ہو۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں روزانہ 11 بجے سے 12 بجے دن۔ اس میں ہم اس وقت جو یہ شو ماہ رمضان المبارک میں ہو رہا ہے، اس میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے جو شخصیات اور واقعات اس ماہ میں جو شخصیات جن کی یوم پیدائش اور یوم وفات یا یوم شہادت ہے اور جو واقعات رونما ہوئے، اس حوالے سے سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور پوری کراچی سے ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر 4 ٹیمیں سلیکٹ ہو کر آتی ہیں، اور یہ اسکولز بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو یہاں تیار کر کے لاتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس 4 ٹیمز موجود ہیں جن سے ہم رمضان المبارک سے متعلق ہی شخصیات اور واقعات کے حوالے سے سوالات جوابات کا سلسلہ کریں گے، اور یہ ناظرین بڑی تیاری کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے ان حضرات نے، ان بچوں نے، خصوصاً ان کے ادارے والوں نے، ان کے پرنسپلز نے بڑی کنٹریبیوشن ہے یہاں اس وقت میں ان کو لے کر آنا اور پھر ان کی تیاری کروانا۔ تو ناظرین، جو ہمارا مین ایشو اور کاز ہے دی انٹیلیجنٹ برینز کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو اپنی اصل کی طرف لانا ہے، اپنے اسلاف سے آگاہ کرنا ہے، اپنے ریئل ہیروز کے بارے میں انہیں آگاہی فراہم کرنی ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت آج جو مہمان بیٹھے ہیں ان میں وہ ہمارے آج ججز کے فرائض بھی انجام دیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی ہیں۔ پیس ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکول سے ان کا تعلق ہے، جناب سر اشتیاق صاحب ڈسٹرکٹ ملیر کے ذمہ دار ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو میرے دوسرے مہمان جو اس وقت جج کے فرائض بھی انجام دیں گے، میرے چھوٹے بھائی جناب سر شاداب صاحب ہیں، اور یہ اورنگی ٹاؤن پیس ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکول کے ذمہ داران میں سے ہیں۔ دونوں حضرات جو ہے پیس کے لیے، ایسوسی ایشن کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، اور پیس ایسوسی ایشن نے اس وقت دی انٹیلیجنٹ برینز کو یہ اسکولز پرووائڈ کیے ہیں اور بڑی بہترین تیاری کے ساتھ۔ اور ان دونوں ججز کے درمیان میں جناب ابو بکر صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے معاون ہیں روزانہ کے پروگرام میں۔ ابو بکر صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں پروگرام میں اور بچوں کو اور مہمانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ٹیموں کی طرف میں رخ کروں گا، اور ان سے میں چاہوں گا کہ آپ کا تعارف کروا دوں۔ بیٹا آپ مائک لے لیجئے اور اس کو ذرا قریب کر کے بآواز بلند اپنے اسکول کا نام بتا دیں۔ برائٹ فیوچر ہائی اسکول۔ برائٹ فیوچر ہائی اسکول کہاں ہے بیٹا؟ کلفٹن بلاک 2۔ کلفٹن بلاک 2 میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر کامران احمد۔ سر کامران احمد، ماشاءاللہ بڑے محنتی انسان ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ کیسی تیاری آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، چلیں بیسٹ آف لک۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، مائک ذرا قریب کر لیں۔ اسکول کا نام ہے آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول۔ آکسفورڈ انگلش ہائی اسکول کہاں پر ہے؟ قصبہ اسلامیہ میں، کالونی نمبر 2، UC9، سائٹ ٹاؤن کراچی۔ سائٹ ٹاؤن سے آپ آئے ہیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اجمل۔ سر اجمل۔ سر عظمت، ماشاءاللہ، یہ تو یاد اجمل ہے۔ پڑھائی کے حوالے سر اجمل۔ اجمل، کیونکہ ہمارے سر عظمت بھی ہیں اور سر اجمل بھی ہیں ہمارے اسکولز کے، تو سر اجمل جو ہیں وہ بڑے محنتی انسان ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو اپنے ادارے میں بڑا وقت دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ زبردست بیٹا، بیسٹ آف لک۔ جی آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ اقرا جنت الاطفال ہائی اسکول۔ اقرا جنت الاطفال ہائی جنت اسکول۔ الاطفال۔ بیٹا مائک میں تھوڑا اپنے تیز آواز سے بات کرنی ہے، یہ اس وقت میں آپ یہی پریکٹس کروا رہا ہوتا ہوں اونچی آواز میں، ٹھیک ہے؟ اقرا جنت الاطفال کہاں پر ہے بیٹا؟ یہ میٹرویل تھرڈ میٹرویل کراچی۔ میٹرویل سائٹ ٹاؤن میں۔ آپ بھی سائٹ ٹاؤن سے ہیں؟ اچھا، آپ کے پرنسپل کا کیا نام ہے؟ میڈم ہے، سر ہیں، نام بتا دیجئے۔ محمد سلیمان۔ محمد سلیمان، ٹھیک ہے، بہتر۔ آپ کی تیاری کیسی ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سلمان سر تو بڑے محنتی ہیں، دیکھتے ہیں ان کے بچوں نے کیسی تیاری کی ہے۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ اقرا پروگریسو اسلامک سیکنڈری اسکول۔ اقرا پروگریسو اسلامک سیکنڈری اسکول کہاں پر ہے؟ شملہ پہاڑی۔ شملہ پہاڑی تو ایبٹ آباد میں بیٹا۔ مانسیرا کالونی میں شملہ پہاڑی۔ مانسیرا بھی جو ہے وہ KPK میں ہے۔ شیر پاؤ۔ شملہ پہاڑی۔ جی شملہ پہاڑی۔ شملہ پہاڑی تو بیٹا ایبٹ آباد میں ہے، میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں، اور KPK میں ہے، وہ مانسیرا بھی KPK میں ہے۔ شملہ پہاڑی مانسیرا کالونی کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ بھرپور تعلیم ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔
میں ابو بکر سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی یہ سوال نامہ بچوں میں تقسیم کریں. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بچوں سے سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا. بیٹا یہ انویلپ آپ نے کھولنے نہیں ہیں, یہ انویلپ بند رکھیے گا. ہم جب آپ سے لیں گے اس وقت یہ انویلپ آپ نے مجھے دینے ہیں اور میں اس کو کھول لوں گا. یہ لے لیجئے, دونوں مائک ان کو دے دیں. پہلا انویلپ مجھے دے دیں, یہ دونوں مائکس دے دیں ٹیمز کو اور ان سے یہ چیزیں. جی بھرپور تالیوں میں جو ہے نا پروگرام کا ہم آغاز کریں گے. آپ نے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے, بچوں کو پتہ لگے کہ پروگرام میں جان ہے اور آڈینس اس وقت بیٹھی ہے اور آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ نے ان کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے, تمام بچوں کا ساتھ دینا ہے. تمام ہی بچے ہم سب کے ہیں. پہلا جو راؤنڈ ہوگا بیٹا اس میں آپ سے 5 سوالات کروں گا, سب سن لیجئے, اور ہر درست جواب کے 10 نمبر ہیں اور غلط جواب کے کوئی مائنس نہیں ہے لیکن 0 مارکنگ ہوگی. دوسرا راؤنڈ آپ کا ریپڈ فائر کا ہے جو کہ 15 سیکنڈز کا ہے. 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر, ہم مینٹل ایکٹیونیس چیک کرتے ہیں. اب میں تیز سوال کروں گا, آپ نے تیز جوابات دینے ہیں اور جتنے زیادہ آپ جوابات دیں گے اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے. صحیح جواب کے 5 نمبر ہیں اور غلط جواب کے -5 یعنی -5 آپ کو دیے جائیں گے. اور اگر آپ پاس کر دیں گے, جو جواب آپ کو نہ آتا ہوا اس پر دیر مت کیجیے گا, اسے پاس کر دیجیے گا. جیسے آپ پاس کر دیں گے تو آپ کو نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی لیکن آپ نیکسٹ کوسچن پر سوئچ کر جائیں گے. تو یہ آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, ریڈی؟ آپ اپنا نام بتا دیجئے مائک میں. علیزہ روشن. علیزہ روشن. آپ کا؟ کاشان. کاشاد. جی. کیا نام ہے؟ کاشان. 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 اچھا کاشان نام ہے. میں کاشاد پہلی بار سنا تھا, اس لیے میں آپ سے اس کے میننگز پوچھ رہا تھا. بھرپور تالیوں میں آغاز آپ کی ٹیمز بچوں کی. پہلا سوال, آپ ریڈی ہیں؟ پہلا سوال آپ سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس 3 چاند سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں. درست جواب, زبردست. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا, خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے ہیں, اور پھر ان 3 چاند سے مراد وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں موجود ہیں, وہیں پر آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی وہیں پر ان کی تدفین ہوئی, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تدفین وہیں ہوئی. تو یہ تینوں چاند حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود ہیں. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں بشارت ہوئی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ آج بھی روضہ رسول کی صورت میں موجود ہے, اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. جواب آپ کا بالکل درست بیٹا. دوسرا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے کہ غزوہ خندق میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بتائیں. غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبدود جیسے کافر پہلوان کو قتل کیا. درست جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار کارنامے ہیں, غزوہ خندق میں بھی بے شمار کارنامے ہیں, بڑی محنت اور بڑی قربانی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ ہمیشہ. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑے پہلوان کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا, اور ان کافروں کا جو غرور تھا, گھمنڈ تھا, اس کو خاک میں ملایا. بالکل جواب درست. تیسرا سوال آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ عبدالعزیٰ بن قتل کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, وہ کہاں کھڑا تھا اس وقت؟ وہ خانہ کعبہ کی دیوار, خانہ کعبہ کی چادر کو تھام کر کھڑا تھا. وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا ہوا تھا. ناظرین, فتح مکہ کے بعد اعلان کر دیا گیا عام معافی کا, لیکن جب امن و امان شہر میں قائم ہوا تو عبدالعزیٰ بن قتل کو, اس کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا آپ علیہ السلام کی طرف سے, کیونکہ جن حضرات کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے تکالیف پہنچائی گئیں اور وہ اپنے کول و فیل سے نبی علیہ السلام کے دشمن تھے, تو ان کو وہاں پر, ان میں سے اس کو جو ہے وہیں پر قتل کیا گیا تھا. حالانکہ یہ چھپ کر خانہ کعبہ کے پردوں میں جا کر اس نے پناہ لے لی تھی اور پردے تھام لیے تھے, لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے وہاں پر اس کی قتل کا حکم دیا اور اسے قتل کیا گیا. تو یہاں پتہ چلا کہ اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے, چاہے وہ جا کر خانہ کعبہ کے پردوں میں کیوں نہ چھپ جائے, لیکن جب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی شان میں گستاخی کریں گے, تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پناہ نہیں ہے. بیٹا چوتھا سوال آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں, تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے فضائل ہیں, کسی ایک کا کوئی ایک ذکر کریں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو صاحبزادی ان کی بطن سے پیدا ہوئی. حضرت فاطمہ زہرا جیسی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا, بالکل درست. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے لیے, ہمارے بچیوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ, اور ان کی شخصیت اتنی اعلیٰ کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے نبی کی بیٹی
ہونے کا جو اعزاز اللہ نے انہیں دیا انہوں نے اس کو نبھا کر دکھایا. اللہ نے انہیں یہ بھی توفیق دی اور پھر انہوں نے ہر قدم پر نبی علیہ السلام کی وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی صورت اور سیرت کا جو ہے وہ واضح نمونہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حیا کے پردوں میں اور جس انداز میں آخر بھی تدفین بھی ہوئی, تو یہ پیغام ہے میری اس نسل کے لیے کہ اپنے پردے کو, اپنے حیا کو بڑا مقدم جاننا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہمیں سنت ملی ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے. 5واں سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے, چاروں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. سلیمان, نیشنل ایشوز پر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سلیمان کی سیکٹر میں پہلا معرکہ کب پیش آیا تھا؟ میجر شبیر شریف کی جنگ ہے یہ, 1971 کی جنگ کا ایک میں آپ کو سینیریو 5 اور 6 دسمبر سلیمان کی سیکٹر میں پہلا معرکہ کب پیش آیا تھا؟ پہلا معرکہ 6 دسمبر 1971. پھر سوچ لیجئے, پھر سوچ لیجئے, آپ کو آپشن دیا میں نے کیونکہ ابھی آپ پاس ٹائم ہے, ریپڈ فائر نہیں ہے. سلیمان کی سیکٹر یہ 1971 کی جنگ کا معاملہ ہے. میجر شبیر شریف شہید کو جہاں جو اس میں شہید ہوئے تھے, پہ نشان حیدر ملا تھا, اس واقعے میں جو پہلا معرکہ ہوا تھا میجر شبیر شریف شہید کے ساتھ, وہ کب آیا تھا ہندوستان کی فوج کے ساتھ؟ پورا سوال کا میں نے آپ کو تو جواب بھی پورا ایکسپلین کر دیا, اب صرف تاریخ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کب پیش آیا تھا پہلا معرکہ. جی 1999 کارو. بیٹا یہ 1971 کی بات ہو رہی ہے تو 99 پہ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ میجر شبیر شریف 1971 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہی معرکہ ہوا تھا, انہوں نے بند پر قبضہ کیا تھا. اور پہلا معرکہ کب پیش آیا تھا؟ قریب ہیں آپ. 5 یا 6 دسمبر 1971. بیٹا یہ جواب آپ کا اس لیے غلط تسلیم میں کروں گا کہ 2 ہی معرکے, تیسرے معرکے میں آپ شہید ہو گئے تھے. میجر شبیر شریف تیسرے معرکے میں شہید ہو گئے تھے. 2 معرکے ہوئے تھے, جو آپ تاریخ بتا رہے ہیں یہ دوسرے معرکے کی تاریخ ہے. پہلا معرکہ 3 دسمبر 1971 کی شام کو پیش آیا تھا. یہ جواب آپ کا غلط ٹھہرے گا کیونکہ آپ 6 دسمبر جو بتا رہے تھے وہ دوسرے معرکے کی تاریخ ہے. اور 3 معرکے پہ سے آمنا سامنا ہوا میجر شبیر شریف کا. 2 میں انہوں نے بڑی جاں بازی سے لڑے, تیسرے میں بھی انہوں نے اور جو ہے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور اس میں وہ شہید ہوئے تھے. 5 میں سے 4 جوابات آپ کے درست ٹھہرے. 15 سیکنڈ کا سر ریپڈ فائر, آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ جج جو ہیں وہ 15 سیکنڈ پہ کریں گے بیل. آپ سر مارکنگ کیجئے اور آپ 15 سیکنڈ کو دیکھیے سر, ٹھیک ہے؟ آپ کی بیل 15 سیکنڈ مطلب 15 سیکنڈ کسی بچے سے زیادتی نہ ہو. بیل ایک بار بجا لیں تاکہ اندازہ ہو جائے. یہ بتا بھی گیا, ٹھیک ہے سر. میجر محمد اکرم کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 1938. درست. قرارداد پاکستان کی حمایت سب سے پہلے کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان. درست. کیا عائشہ رضی اللہ عنہ یزید کی حکمرانی پر خوش تھیں؟ جی نہیں. درست. فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر اذان کس نے دی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست. غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے قیدیوں کو کہاں رکھا؟ اپنے قیدیوں کو اپنے گھروں میں رکھا. درست جواب ہے جی. ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن میں سوال کر چکا تھا, تو یہ ہمیشہ سے ہماری ایک روٹین رہی ہے کہ اگر ٹائم میں سوال ہو جائے تو ہم اس کو پھر چانس دے دیتے ہیں بچوں کو, ٹیم کے سوال اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر ہم انہیں یہ چانس نہ دیتے. 5 سوالات ان سے ہوئے اور 5 کے 5 جوابات انہوں نے ریپڈ فائر میں درست دیے, تو 25 مارکس آپ کو یہاں ملے. بھرپور تالیاں بچوں کے لیے کیونکہ حوصلہ افزائی بڑے اچھے انداز میں ہونی چاہیے. بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. ایک جواب آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں, بہت اچھی محنت کی آپ نے, بہت اچھی تیاری کی. ویل ڈن اور بیسٹ آف لک. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. دوسری ٹیم کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں. پہلی ٹیم نے بہت اچھا مقابلہ کیا, دوسری ٹیم جی نام بتائیے. محمد زید. آپ بتا دیں. محمد ارسلان. آپ کے کوئی آپس میں کوئی لڑائی ہے کہ ڈائس آپ نے قبضہ کر لیا ہے؟ تو دونوں ڈائس پر برابر ہو جائیں, نزدیک ہو جائیں تاکہ آپ کی ٹیم کیمرہ میں بڑے اچھے سے آئے. ٹھیک ہے بیٹا, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بہت سارے رشتے ہیں, بڑے بڑے گھوم پھر کے پھر ان کے آپس میں بہت پیارے پیارے خوبصورت اور کافی سارے رشتے ہیں. کوئی ایک رشتہ بتائیں. ایک رشتہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ یہ کہ ان کے داماد تھے. علی رضی اللہ عنہ ان کے داماد تھے. مائک نزدیک کر کے جواب دیجیے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بالکل جواب درست ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے داماد اس صورت میں ٹھہرتے ہیں کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی والدہ ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے، حالانکہ حقیقی والدہ کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی، علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور انہوں نے ساری خدمات انجام دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین، یہ رشتے آپ کے سامنے رشتہ داریاں رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے اس پروگرام میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حضرات آپس میں کتنا قریب تھے، کہ ان شخصیات کے آپس میں کتنے تعلق تھے. اس کے علاوہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں، ان کا جو دوسری والدہ سے تھے، تو وہ جو بھائی ہیں ان کی جو والدہ ہیں، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی والدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح بھی کیا تھا. یعنی یہ بھی ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو بھائی کی بہن تھی، یعنی جو دوسری والدہ تھی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو علی رضی اللہ کے نکاح میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں. تو اتنے آپس میں قریبی رشتے اور تعلق تھے ان شخصیات کے، ان حضرات کے، اور محبت کا بڑا ایک سلسلہ تھا جو روزانہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. اور ساس داماد بھی تھے اور ماں بیٹا بھی تھے، کیونکہ قرآن میں فرما دیا کہ امہات المومنین جو ہیں، وہ امہات جو ہیں نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے قرآن کے روح سے علی رضی اللہ عنہ کی ماں بھی ٹھہری ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، بالکل درست جواب بیٹا آپ کا. تو تیسرا سوال میں آپ کی طرف لا رہا ہوں، دونوں جوابات. پہلا سوال آپ کا بالکل درست ٹھہرا، دوسرا سوال ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامے بتائیں. غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون کو صاف کیا تھا. زخم دھوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو. جواب بالکل درست ہے. جی جواب آپ مائک میں دیجئے، ٹھیک ہے، مائک قریب کر کے جواب دیں اور مائک کو سیدھا کریں، منہ ایسے جواب دیجئے، ٹھیک ہے. ناظرین، غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے کارنامے، بڑی شان. جب نبی علیہ السلام، جب دشمنوں نے دوبارہ سے حملہ کر دیا تھا تو نبی علیہ السلام کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان میں علی رضی اللہ عنہ تھے، اور اس وقت ایک بدبخت نے کوئی چیز جو پھینک کر ماری تھی تو علی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور پھر جو خون نکل رہا تھا تو اپنی جانبازی اور دلیری تو تھی، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا، اور یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے زخم علی رضی اللہ عنہ دھوئے تھے. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں بیٹا. تیسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا؟ عمر بن خطل. یہ پھر دیکھ لیجئے، یہ میں ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ذکر بھی پچھلے سوالات میں کر کے چلا گیا، کیونکہ میں جب سوال ہوتا ہے تو کہیں وضاحت دیتے وقت میں کہیں اگلے سوالوں میں بھی بعض اوقات اگلے سوال بھی آ جاتے، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا ہوتا آگے کیا سوال آئے گا، تو اس لیے میں وضاحت میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں، تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ابھی میں نے یہ ذکر کیا سارا، پچھلی ٹیم سے جب میں نے سوال کیا تھا میں نے یہ نام بھی لیا تھا اور اس کی وضاحت بھی دی میں نے، اور 2-3 مرتبہ نام لیا. آپ یہ پروگرام دیکھیں نا ٹی وی پہ جا کے دوبارہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں پہلے نام لے چکا ہوں. جی عمر بن خطل. نہیں بیٹا، یہ آپ کا جواب غلط ٹھہرے گا. عبدالعزیٰ بن خطل، ٹھیک ہے، یہ ان کا دوسرا جواب جو ہے وہ تیسرا جواب جو غلط ٹھہرا. 2 جوابات ان کے بالکل درست ہیں. ان کی ذرا حوصلہ افزائی کریں اپنی ٹیم کی، آگے یہ ذرا بیک اپ ہوں. چوتھا سوال آپ کی طرف ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید کا لقب کس نے عطا کیا تھا؟ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. درست جواب. نبی علیہ السلام نے خود اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید کا لقب عطا کیا تھا، اور ناظرین سید کے مطلب سردار کے ہوتے ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں حسنین کریمین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی لیے ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، دنیا میں بھی سردار رہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی نوجوانوں کے سردار ہیں. بالکل درست جواب آپ کی طرف بیٹا. 5واں سوال جو کہ نیشنل ایشوز پر ہے، اس کو سنیے ذرا اور بتائیے کہ 1999 میں جو کارگل کی وار ہوئی تھی تو اس جنگ میں پاکستان کی فوج نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا بلکہ جنگ بندی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے فوج پیچھے ہٹ گئی تھی. لیکن انڈیا جو ہمارا مخالف دشمن تھا اس نے جنگ کی خلاف ورزی کی اور فائر کیا، تو اس وجہ سے. درست جواب ہے، بہت بہترین، بڑا زبردست جواب، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے دیا. ناظرین یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ کارگل کی وار میں مسلمان فوج پاکستان آرمی پیچھے ہٹ گئی. ناظرین اس فوج نے کبھی پیچھے ہٹنا سبق ہی نہیں سیکھا. اس کی تاریخ جو ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتی ہے، جنہوں نے کبھی زندگی میں پیچھے ہٹنا سوچا نہیں، اپنی جانیں لٹا دیں، اپنی قربان کر دیں، لیکن پیچھے نہ ہٹے. تو یہ فوج الحمدللہ ان کی ماننے والی ہے. تو
تو یہ ایک پروپیگنڈا کہ پاکستان آرمی پیچھے ہٹ رہی تھی اور اس پر معاملہ ہوا، تو ایسا نہیں تھا. دراصل جنگ بندی ہو گئی تھی، معاملات طے ہو گئے تھے. جب جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر جو آپ نے ٹیریٹری قبضہ کر لی وہ آپ نے چھوڑنی ہوتی ہے معاہدے کے مطابق. تو جو مسلمان کیونکہ بہت پیش رفت کر کے جا چکے تھے انڈیا میں اور ان کو بہت بڑا سبق سکھا کے ان کی بہت ساری جگہ پہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن جب جنگ بندی ہوئی تو مسلمانوں کو وہ ٹیریٹری چھوڑنی پڑی. جو چھوڑنے کے لیے جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو گندے دشمن نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پیچھے رکھتے ہوئے اس نے پاکستان آرمی پہ حملہ کیا، جس میں پاکستان آرمی کو بڑا نقصان بھی ہوا، فوجی ہمارے بڑے شہید زخمی ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور لالک جان جیسے جوانوں نے وہاں بھی ان کے دانت کھٹے کیے اور نشان حیدر حاصل کیا. درست جواب اپنے لیجنڈز کو، اپنے ہیروز کو ضرور ٹریبیوٹ پیش کیا کریں. بیٹا 4 جوابات آپ کے درست ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی سر. سلیمان کی سیکٹر میں پہلا معرکہ کب پیش آیا؟ 1971. پورا جواب دیجئے جب پاس کیجئے. سلیمان کی سیکٹر میں پہلا معرکہ 1971 میں پیش آیا. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام کس کتابچے میں تجویز کیا، اس کا نام بتائیں. ابھی یا تو کبھی نہیں. درست. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام کتنے تھے؟ 67. درست. غزوہ بدر میں جی دیکھیں اب آپ نے جو آپ کے اس میں نے 3 سوال آپ سے کیے. پہلا سوال تھا بیٹا 3 دسمبر 1971 کو. ابھی میں نے آپ سے کہا نا بہت ساری باتیں میں کر جاتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں اس سوال کا ذکر کر کے چلا گیا تھا کہ 3 دسمبر 1971 کو. یہ ان کا جواب ججز پر میں رکھتا ہوں کہ وہ اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو 3 سوالات میں نے ان سے کیے ہیں اور پہلے میں انہوں نے دسمبر 1970 صرف 1971 کہا، 3 دسمبر نہیں کہا. اگر آپ ججز اس کو صحیح تسلیم کرنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال 3 سوالات میں نے ان سے کیے ہیں جن میں سے ایک پر آدھا جواب دیا اور باقی پورے. اگر تینوں کے آپ پورے نمبر دینا چاہیں تو وہ ججز پر ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، 2 ٹیم سے میں نے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ اس وقت مکمل میں کر چکا اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت انداز میں بڑی بہترین تیاری کر کے یہ بچے آئے ہیں اور اپنے ہیروز کے بارے میں جو انہوں نے پڑھا اور سیکھا اور جو سنا، اور یہ ناظرین ان کو انشاءاللہ ضرور زندگی میں فائدہ دے گا. تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور باقی دونوں ٹیمز کے ساتھ انشاءاللہ کھیلتے ہیں. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پروگرام ہم نے چھوڑا. 2 ٹیمیں اپنے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکی. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. ابو بکر آپ مجھے تیسری ٹیم سے انویلپ لا دیں اور یہ انویلپ رکھ لیجئے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے جلدی سے. احمد اللہ. آپ کا نام؟ شیزا. شیزا. مائک میں آپ نے ذرا آواز اونچی رکھ کے بات کرنی اور قریب رکھ کے، ٹھیک ہے، تاکہ آواز آپ کی جائے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے؟ پہلا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ ازواج مطہرات نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت نبوی کا مطالبہ کیا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یاد دلایا؟ میرا وارث کوئی نہ ہوگا، تمام متروکات میرے وہ صدقے ہوں گے. درست جواب ہے. بہت اچھے. نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے میرا کوئی وارث، میری جو وراثت ہے یہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ تمام جو میری متروکات ہیں یہ صدقہ ہوں گی. تو جب ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جی وہ کچھ ہمیں وراثت جو آتی ہے وہ کس انداز سے ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی تھیں اور اس وقت کے خلیفہ مومنین مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی بھی تھیں، انہوں نے یہ حدیث سب کو یاد دلائی تھی یہ بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری کوئی وراثت نہیں ہے اور میرا تمام جو مال ہے یہ متروکات ہیں یہ صدقہ ہیں. تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات سن کے تمام ازواج مطہرات پھر اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی تھی. تو ناظرین دوسرا سوال بیٹا میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. درست جواب آپ نے دیا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عہدہ بتائیں. مشیر و وزیر تھے. مشیر و وزیر تھے. ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیونکہ آپ علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اور بہت سارے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں کہ فیصلے کی جو قوت ہے علی رضی اللہ عنہ کی بڑی زبردست اور شاندار ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مشیر خاص رکھا اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ یا واقعہ
یا کوئی بات ہوا کرتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضرور اپنے مشورے میں شامل رکھتے تھے اور انہی کے مشورے کو مقدم بھی جانا کرتے تھے اور ان کے مشورے پر اپنی خلافت کے نظام کو لے کر چلتے تھے کہ انہیں اندازہ تھا ایک تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، کیونکہ آپ علیہ السلام کے داماد بھی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرات حسنین کریمین کے والد، تو اس نسبت سے بھی ایک انہیں جو ہے وہ فضیلت حاصل تھی اور ان کی اپنی علمی حیثیت اتنی بلند تھی کہ ان سے مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ان حضرات کی آپس میں ایک باہمی محبت اور اتفاق جو کہ ہمیشہ سے اس بات کی دلیل رہا کہ ہمیشہ سے متحد رہیں، اور پھر اسی اتحاد نے مسلمانوں کو پھر بہت زیادہ بلندیاں اور عروج اس کے ذریعے سے حاصل ہوئے۔ ناظرین، اب میں دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف، تیسرا سوال لے کر آ رہا ہوں، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ راجہ داہر کے ہاتھی پر جب آگ برسائی گئی تو ہاتھی پر آگ برسانے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہاتھی بوکلایا گیا اور دریا میں ڈوب گیا اور راجہ داہر کو میدان میں اترنا پڑا۔ جواب درست ہے، بالکل درست، بہت اچھے۔ راجہ داہر جو آیا تھا محمد بن قاسم سے لڑنے میدان میں تو بزدل لوگ تھے، یہ ایک لوہے کی اس نے پالکی بنائی تھی جو اس نے ہاتھی کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور اس پالکی میں اس نے اپنے آپ کو سیف کیا ہوا تھا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر سکے۔ تو محمد بن قاسم بھی تو جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، جنگی ٹیکنیکس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لے کر، ٹھیک ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہ ان حضرات تک پہنچی تھی۔ تو پھر انہوں نے اس ہاتھی پر جو آگ برسائی تھی، تیر مارے تھے آگ کے، تو ہاتھی بوکھلا کر جو وہ اتر گیا پانی میں اور پھر اس کو مجبوراً باہر آنا پڑا۔ تو جیسے یہ باہر آیا تو مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ بھی اعزاز جو ہے وہ جس سپاہی کو، عرب سپاہی کو حاصل ہوا تھا، اس کا نام بھی جو ہے وہ عمر خالد تھا۔ وہ جو سپاہی تھے جو غازی عرب تھے ان کا نام بھی عمر خالد تھا۔ اللہ نے یہ نام جو ہے وہ قیامت تک زندہ رکھنے ہیں، تو گاہے بگاہے ان کے ذریعے سے دشمنوں کا کلا کما کر کے اللہ پاک کے پیغام دیتے ہیں کہ یہ نام بڑے بلند اور مرتبے والے ہیں۔ آپ کے بیٹا تینوں جوابات بالکل درست ٹھہرے۔ چوتھا سوال آپ کی طرف لا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند۔ تو ذرا اونچی آواز سے مائک میں۔ ام ہند۔ ام ہند، جواب درست ہے بالکل۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے صاحبزادے تھے ہند، تو ان کے نام پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند ٹھہری تھی۔ بالکل جواب درست ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ، اور نبی علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ زوجیت میں وقت گزارا۔ 15 رمضان المبارک ان کا یوم وفات ہے، یہ ہمیں سب کو یاد ہونا چاہیے اور ان سے عقیدت ہماری ہمیشہ کے لیے زندہ رہنی چاہیے۔ پانچواں سوال بیٹا آپ سے ریپڈ فائر کا، تو ابھی سلسلہ آگے آئے گا۔ نیشنل ایشوز پر میں آپ سے سوال کر لوں۔ نیشنل ایشوز پر مجھے یہ جواب دے دیجئے کہ قرارداد پاکستان کس موقع پر پیش کی گئی؟ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں جو کہ لاہور میں منٹو پارک میں ہوا تھا، اس میں ایک قرارداد پاکستان پیش کی۔ جواب درست ہے ان کا بالکل، بہت اچھے۔ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا ایک سالانہ جلسہ تھا، اس میں لاہور میں منٹو پارک میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کو اب اپنے ایک الگ ملک کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس قرارداد کا نام اگلے دن ہندو اخباروں نے جو ہے اتنی زبردست طریقے سے قرارداد پیش کی گئی کہ اس کا نام قرارداد پاکستان رکھ دیا۔ جواب بالکل درست، پانچوں جوابات اس ٹیم نے بہت اچھی تیاری کی ہے، پانچوں جوابات دیے ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ مائک قریب کر لیجئے اور اونچی آواز میں جواب دینا ہے کیونکہ میں اس میں رکوں گا نہیں، ٹھیک ہے جی سر۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے کتنے فوجی جوان ہیں جو اپریل میں پیدا ہوئے؟ 4۔ درست۔ تیمم کا حکم کس زوجہ کے ہار گم ہونے کے بعد نازل ہوا؟ حضرت عائشہ۔ درست۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی والدہ کا نام بتائیں۔ خدیجہ کبریٰ۔ درست۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کس وقت کی اذان دی تھی؟ ظہر کی۔ درست۔ فتح مکہ کے جواب بالکل، 4 جوابات ان کے بالکل درست ٹھہرے۔ بہت اچھا مقابلہ، بہت زبردست تیاری کر کے آئے ہیں، اور ناظرین 3 ٹیمیں اس مرحلے سے گزر چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا بچوں نے بہت خوبصورت تیاری کی ہے، بڑے اچھے انداز میں یہ پڑھ کے آئے ہیں، اور ہماری خواہش کوشش بھی یہی ہے کہ یہ انہی ہیروز کو اور انہی لیجنڈز کو فالو کریں، ان کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے ہماری تاریخ کتنی شاندار ہے۔ بہت اچھا مقابلہ کیا۔ چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین ہم۔ اس وقت آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ اریبہ۔ عمیر احمد۔ عمیر احمد۔ عمیر احمد۔ عمیر احمد جی۔ تو بیٹا یہ مائک کو نزدیک کر کے ذرا آواز اونچی رکھ کے جواب دیجیے تاکہ جواب میں جب پوچھوں گا تو آپ کی جواب نہیں آئے گا تو پھر وہ مسئلہ بن جائے گا۔ ریڈی ہیں؟ پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں، تیار ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب سفر سے واپس آتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ تعالیٰ جواب یہ نزدیک کرے پہلے مائک اور تسلی سے جواب، سانس روک ذرا ٹھنڈ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کرتی. ضیافت کیا کرتی تھیں ان کی، بالکل درست جواب. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی سفر پر جاتے تھے واپس آتے تھے تو ان کا اکرام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں کیا کرتی تھی کیونکہ بہت زیادہ شفقت کا ایک معاملہ تھا، بہت زیادہ قربت کا. اور میں نے آپ سے کہا کہ ماں بیٹے کا بھی تعلق تھا اور ساس اور داماد کا بھی تعلق تھا، اور دامادوں کی ویسے بھی ذرا زیادہ خاطر مدارت کی جاتی ہے کہ ان کو بیٹیاں دی جاتی ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، بڑی اہمیت دیا کرتی تھی، اور جب وہ سفر سے واپس آتے تھے تو باقاعدہ بڑے خوبصورت انداز میں ان کی ضیافت کیا کرتی تھی. بالکل جواب درست ہے بیٹا آپ کا. میں ہمیشہ بتاتا ہوں خاتون صحابیہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مرد صحابی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بات آپ ذہن میں رکھا کریں. دوسرا سوال آپ سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا وصیت فرمائی تھی؟ مائک نزدیک کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، اور اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت. تفصیل ترتیب سے بتائیں جواب، آپ گھبرا رہے ہیں. ایزی ریلیکسڈ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسی سے محبت کرو. جی اس کا مطلب ہے کہ نہیں، آپ یہ پوری حدیث، کیونکہ یہ حدیث ہے، حدیث میں ہم جو ہے نا الفاظ کی تبدیلی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے آپ کوٹ کر رہی ہیں بات، تو اس بات کو پورا بتائیں گی آپ کے کیونکہ اس بات کی اہمیت بڑی ہے. تو میں نے جو یہ سوال آپ سے کیا ہے یہ ویسے تو نہیں کیا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آپ مجھے اس کو پورا کوٹ کریں گے حدیث کو. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسی سے محبت کرو. اور جی آپ بتا دیجئے. میں یہ سوال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا وصیت فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں فاطمہ تم بھی اسی سے محبت کرو، اور تم حضرت عائشہ سے محبت کرو. بیٹا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تم بھی اس سے محبت کرو گی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کروں گی. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ سے محبت کیا کرو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ایک درست جواب ہے، کیونکہ حدیث ہے تو اس کو ہم نے کوٹ اس انداز میں کرنا، مفہوم ہم بیان کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن پھر بھی حدیث کے الفاظ آگے پیچھے نہیں ہوتے. دراصل اس کی اہمیت اس بات کی یوں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں کہ عائشہ سے محبت کیا کرو. تو ناظرین آپ کا اور میرا کیا خیال ہونا چاہیے یہاں کہ اپنے والد سے یہ وصیت سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ادب کرتی ہوں گی، کتنا احترام کرتی ہوں گی، اور کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں گی کہ وصیت میں والد نے فرما دیا کہ عائشہ سے محبت رکھو. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، اپنے والد کی سیرت اور صورت کو لے کر چلنے والی بیٹی جس نے ہمیشہ اپنے والد کے ہر کردار کو زندہ و جاوید رکھا، تو آپ جس اندازہ لگائیے کہ اپنے والد کی وصیت کو کس انداز میں پورا کیا ہوگا اور ان کے آپس میں کتنی زیادہ محبت اور تعلق ہوگا. لیکن یہ فورنسک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ فورنسک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے پورا ایک سسٹم لے کر آ رہا ہوں ان کی محبتوں کا. آپ اگر پورے پروگرام کو پیچھے تسلسل سے دیکھیں تو یہ پوری ایک فورنسک رپورٹ کریٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے کہ میں اب صرف باتوں سے نہیں آپ کو بتا رہا کہ ان میں کتنی محبت تھی. یہ واقعات، یہ احادیث اور یہ دلائل جو کہ کتابوں میں اور صحیح کتابوں میں موجود ہیں، آپ ان سے اندازہ لگائیں کہ یہ آپس میں بہت زیادہ شیر و شکر تھے، بہت زیادہ محبت تھی ان میں آپس میں. بیٹا یہ جواب آپ کا ججز پر چلا گیا کہ وہ اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں. میں تیسرے سوال کی طرف آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو کس چیز سے گرایا تھا؟ کمان کی نوک سے. درست جواب. بھرپور تالیاں، ذرا حوصلہ افزائی کیجیے، بچے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کمان کی نوک سے آپ علیہ السلام فتح مکہ کے بعد بڑی شان کے ساتھ اور بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ
خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، پہلے غسل کیا، نوافل ادا کیے، اور پھر اس کے بعد جب فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے پھر کمان کی نوک کے ساتھ ان بتوں کو وہاں سے گراتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ چوتھا سوال آپ سے بیٹا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے القابات کون کون سے ہیں؟ طیب، تقی، سید۔ طیب، تقی اور سید، یہ زیادہ مشہور القاب ہیں، ویسے تو حسن رضی اللہ عنہ کے القابات اور بھی ہیں۔ بالکل درست جواب ہے آپ کا بیٹا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم پیدائش 15 رمضان المبارک ہے۔ یہ 21 رمضان کے پروگرام میں جب علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے تو اس میں 15 رمضان المبارک کے حوالے سے میرے زبان سے نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے، وہ دراصل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے 15 رمضان المبارک۔ یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نیشنل ایشوز پر بیٹا آپ سے سوال، میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب کے شہر جہلم سے۔ درست جواب، پنجاب کے شہر جہلم سے۔ یہ بھی نشان حیدر ہے اور 1971 کی جنگ میں انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ ناظرین، یہ پاکستان ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے اور اس میں میرے اس پاک فوج کے جوانوں کا بڑا ایک کردار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرنا اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن کے دفاع کے لیے کسی قسم کی قربانی سے ہم انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے۔ پانچوں جوابات ان کے جو ایک سوال کا جو مسئلہ ہے وہ ججز کے اوپر ہے کہ اس کو کیا کنسیڈر کرتے ہیں۔ ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ یس سر۔ سلیمان کی سیکٹر میں دوسرا معرکہ کب پیش آیا تھا؟ 3 دسمبر 1971۔ غلط۔ واقعہ افق کے سرغنہ کو کیا سزا ملی؟ 2 مرتبہ سیسی کوڑے۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی درست۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت دے دیجئے جواب، ٹائم ہے آپ کے پاس، کیونکہ میں نے پہلی ٹیم کو بھی آپشن یہ چانس دیا تھا۔ اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم صحیح کنسیڈر کر لیں، لیکن جلدی اتنی دیر نہیں دے سکتے۔ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے غلط مت دیجیے گا کیونکہ مارکس کٹ جائیں گے۔ صحیح جواب آتا ہے ورنہ اس کو پاس کر دیجیے۔ پاس۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے میں نے پہلا سوال کیا تھا سلیمان کی سیکٹر میں دوسرا معرکہ کب پیش آیا، تو جو ان سب پہلی ٹیم سے میں نے پہلے معرکے کا سوال کیا تو انہوں نے یہ دوسرے معرکے کی ڈیٹ بتائی، آپ سے میں نے دوسرے معرکہ پوچھا، آپ نے پہلے معرکے کی ڈیٹ بتائی۔ بیٹا دوسرا معرکہ جو تھا وہ 6 دسمبر 1971، یہ آپ کا جواب غلط تھا۔ میں نے آپ سے 3 سوالات کیے جن میں سے آپ نے ایک کا غلط جواب دیا، ایک کا ٹھیک جواب دیا اور ایک آپ نے پاس کر دیا، یعنی ریپڈ فائر میں آپ کے مارکس ہو گئے کٹ گئے۔ ایک صحیح دیا نا، ایک پاس کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک غلط، نہیں 3 سوال پوچھے ہیں، 4 پوچھے ہیں نا تو جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ 2 جوابات آپ کے درست تھے، ایک غلط تھا اور ایک آپ نے پاس کر دیا۔ ناظرین ججز کے لیے تالیاں، بڑے ایکٹیو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے ججز۔ ناظرین یہ بالکل نیوٹرل پرنسپلز ہوتے ہیں ہمارے، ان کے سکولز یا تو آ کے جا چکے ہوتے ہیں یا ان کے سکولز نہیں آئے ہوتے، یہ بالکل نیوٹرل پرنسپلز ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان سکولز کا شاید پتہ بھی نہیں ہوتا، تو بڑے اچھے طریقے سے یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صاحب تشریف لائیں۔ ناظرین اب چاروں ٹیموں سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ ہم مکمل کر چکے، اور اب چھوٹا سا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے رحماء بینہم کا، لیکن اس سے پہلے جس میں آپ کو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے متعلق جو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اس سے پہلے میں ذرا ابو بکر کی طرف بڑھوں گا اور پھر ہم رحماء بینہم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ آپ پروگرام کو انجوائے تو کر رہے ہوں گے اور آگے بھی بڑا پڑا ہے، کہیں مت جائیے گا، ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اپنے پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ناظرین آپ کے سامنے میں رحماء بینہم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ رحماء بینہم سے مراد کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپس میں بہت زیادہ شیر و شکر تھے، ان کی بڑی آپس میں محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ اور یہاں جو سیگمنٹ میں ہم ایک جو عنوان لے لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کا ذکر میں کیا کرتا ہوں، اور اس میں روزانہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آج بھی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین جس صحابی کو آپ اٹھا لیں، جس خلیفہ کو اٹھا لیں، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کیونکہ میں سنا رہا ہوں تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے کنٹینیو کرتے ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی روب اور دبدبے والی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا یہ جو واقعات میں رحماء بینہم کے سناتا ہوں اور حضرات اہل بیت کے ساتھ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں آپ کے سامنے ایک جو انداز اور طریقہ رکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی طریقے سے یہ بڑے مختلف ہیں۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑا سخت ہوا کرتے تھے دینی مسائل کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی آواز بلند بات نہیں کر سکتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کوڑا مار کر کہا کرتے تھے کہ تو کیوں کانپتی ہے, کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا, اور زمین کانپنا چھوڑ دیتی تھی. ناظرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آگ آگے آگے بھاگتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روب دبدبا, آپ علیہ السلام کی طرف سے فضیلت کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور پھر جو عیسائی بادشاہ ملاقات کے لیے آنے کی خواہش کرتے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس, پھر بعد میں ملاقات ہوگی. اور اسی انداز سے ناظرین جانور تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خاموش ہو جایا کرتے تھے. اور اتنا روب دبدبا اور اتنا زیادہ دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ ان کے سسٹم ہوتا تھا کہ وہ بڑی سختی کے ساتھ عمل کروایا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب تذکرہ یا بات اہل بیت کی آتی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ہی رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے, اور اتنا ایک سافٹ کارنر سامنے آ جاتا تھا جو کہ شاید عام طور پر ان کی زندگی کا حصہ نہ تھا. اسی طرح سے ناظرین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیٹھے ہیں خلیفہ دوم مسلمانوں کے, تو ایک مقدمہ لایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایک خاتون کو لے کر آتے ہیں اور ان پر یہ الزام ہوتا ہے کہ ان پر الزام ہے زنا کا اور ان کو سزا دی جائے. اب اتنے سارے لوگ گواہی کے طور پر آئے ہوئے ہیں اور بظاہر خاتون بھی بالکل نارمل ہیں, بالکل ٹھیک نظر آتی ہیں, اور گواہی بھی اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے بدکاری کا اور ان کو سزا دی جائے. سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے لوگوں کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے سزا دیتے ہیں کہ انہیں سنگسار کیا جائے پتھر مار کے. اس وقت یہ سزا تھی بدکاری کی, تو سنگسار کیا جائے. تو اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, انہیں خبر ہو جاتی ہے, اور وہ اس فیصلے کے بعد اتنے بھرے مجمع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے. اتنے مجمع میں وہ امیر المومنین جن کے سامنے کو بات نہ کر سکے, لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا ناظرین اہل بیت کے حوالے سے ان کا انداز مختلف ہو جاتا تھا. علی رضی اللہ عنہ بھرے مجمع میں کہتے ہیں یا امیر المومنین یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا, آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا. اب عمر کو کہتے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں کہ آپ نے مشورہ کیوں نہیں کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ علی میں تو امیر ہوں, میں تو اس وقت خلیفہ ہوں اور اتنی بڑی سلطنت پر حکمران ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابو الحسن کیا معاملہ ہوا, اتنے سارے گواہ, اتنا ساری تصدیق اور پھر یہ خاتون پر الزام ثابت, تو یہ کیا بات ہوئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ امیر المومنین یہ عورت جو ہے یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے, اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے, تو آپ یہ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ اس کو سنگسار کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں ہمارے علم میں تو یہ بات نہ آئی, اور اتنے سارے لوگوں نے جو یہ قصہ تذکرہ کیا اور بتایا ان کی طرف سے بھی یہ بات نہیں آئی, اور بظاہر بھی خاتون ٹھیک ہیں. لیکن ناظرین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی اتنی اہمیت اور اتنی زیادہ اس کو فوقیت دی, وزن دیا کہ نہ کوئی علی رضی اللہ عنہ سے نہ ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی ثبوت پیش کریں, نہ ان سے کہا جی کہ ان کی میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے کہ اتنے سارے لوگ الگ گواہی دے رہے ہیں اور آپ الگ فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مقدم جانتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی, اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا, اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتے. اور پھر اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ یہ واقعہ ہمیں معلوم نہ تھا, لیکن علی رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ خاتون ذہنی طور پر ٹھیک نہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی بات ایک دم لیتے ہوئے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے, اس پر اللہ سے توبہ کی اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتے. ناظرین یہ ان حضرات کی آپس میں محبت, اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس بات پر کہ آپ نے مشورہ کیوں نہ کیا, خود بیٹھ کر مشورے کی پوری فضیلت بیان کی. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ علی کے مشورے پر چلا کرتے تھے, اور اس کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشاورت کے بعد ہی دینی امور انجام دیے جاتے تھے. ناظرین یہ ساری میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, میں فورنسک رپورٹ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے دلائل لے کر آ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے وزن کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں کسی کو آپ یہ واقعات, یہ تسلسل, یہ پیچھے ہمارے پاس تاریخ میں ایک مضبوط انداز میں موجود ہیں کہ ان حضرات کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ تعلق تھا, اور یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب تھے, ایک دوسرے کے محسن تھے کہ کہیں ہم سے کسی سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, فوراً ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مانتے بھی تھے. ناظرین محبتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, آئندہ بھی یہ قصے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس وقت میں بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان کے ساتھ ہم چھوٹی سی گفتگو بھی کریں گے.
پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے دونوں ذمہ داران، ایک ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ملیر سے جو تشریف لائے ہیں سر، ہمارے بڑے محترم میرے چھوٹے بھائی سر اشتیاق صاحب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، تھینک یو ویری مچ. سر یہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کو ہم محسوس کر رہے تھے، اور آپ نے اس پر ورک کیا اور آج یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے. میں چونکہ پیس کا ممبر بھی ہوں، ضلع ملیر کا، اور پیس اور دی انٹیلیجنٹ برینس کے دونوں کے اشتراک سے یہ پروگرامات ہو رہے ہیں. اصل میں آج جو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں، جیسے بیچ میں گفتگو ہوئی کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے بچوں کے سامنے ہیرو پیش کر دیا جو ریئل میں ہیرو نہیں ہیں، اور جو اصل ہمارے محسنین اور ہمارے ہیروز تھے وہ ہم سے بلا دیے گئے. نہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، نہ ان کو بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئیں. تو آپ نے اس گیپ کو محسوس کیا، لیکن چونکہ بنیاد پر یہ کام نہیں تھا تو ہمیں اوپر وہ اس طرح سے افراد ملتے نہیں تھے. ابھی جو آپ نے پروگرام کیا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ہماری بنیاد بھی مضبوط ہوگی، اور اس سے ہمیں اوپر معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ اگر یہ ذہن والے، یہ نظریات والے لوگ کل کو اگر ہمارے اس ملک کی اچھے عہدوں پر جا کے بیٹھیں گے تو پھر اس ملک کے اندر اچھے فیصلے ہوں گے، لیڈ کرنے والے لوگ اچھے ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر. جی سر، سر شاداب بیٹھے ہیں، پیس ایسوسیشن پرائیویٹ اسکول رنگی ٹاؤن کے یہ ذمہ داران میں سے ہیں. سر کیسے پیس اور رنگی میں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کس انداز میں کام کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی محنتیں، آپ لوگوں کی، آپ لوگ بڑی کاوش، بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. ویل السلام علیکم سب سے پہلے. السلام. اس کے بعد پروگرام تو خیر سب کے سامنے ہی ہے اور آؤٹ اسٹینڈنگ کلاسیکل پروگرام ہے ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز دوسری جو بتانا چاہوں گا کہ اس سے ہوا کیا ہے. رمضان المبارک کے اندر آپ نے جو یہ پروگرام اسٹارٹ کیا ہے، اس سے دیگر اسکول کے اندر کیا اثرات رونما ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تو بتا. اچھا، جب مجھے یہ پتہ چلا عرفان بھائی نے، بابر بھائی نے جب مجھے بتایا کہ ایسا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، تو میں اپنے اسکول کے اندر ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ بھئی ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر اسکول سے صرف 2 بچے پارٹیسپیٹ ہوں گے اور باقی جو کہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اب وہ کون پارٹیسپینٹ ہوں گے وہ میں نہیں بتا سکتا. اس کے لیے میں نے ان کو ایک فارمیٹ دیا، وہ کہا کہ یہ سب کی تیاری کر لیں، اور تیاری کرنے کے بعد ہم اسکول کے اندر ایک کمپٹیشن کریں گے. جو بھی اس کے اندر فرسٹ پوزیشن لیتا ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اور الحمدللہ ان بچوں نے فرسٹ پوزیشن بھی لی اور یہاں پہ بھی وہ فرسٹ پوزیشن لے کے گئے. آپ نے اسکول میں پورا کمپٹیشن کروایا؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھا، اب یہ 2 بچوں کی وجہ سے پورے اسکول نے اس 500 والے کی تیاری کی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ کلاس کے اندر آپ نے بہت اچھا رزلٹ حاصل کرنا ہے تو آپ ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ پیدا کر دیں. جی، یعنی کہ ایک مقابلہ کی صورت حال پیدا کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے بہت زیادہ فاسٹ ہو جائیں گے. تو اب 500 بچوں نے جو یہ 500 سوالات کی تیاری کی، تو آپ یقین جانیں کہ جو اساتذہ کرام تھے ہمارے، ان کو بھی وہ نالج نہیں تھی جو ملی. مطلب مجھے خود بھی نہیں تھی نالج ماشاءاللہ. تو آپ کے توسل سے، اس میٹرو چینل کے توسل سے یہ جو پروگرام کراچی کے اندر گیا ہے، اس نے اسکول کے اندر تہلکہ مچا کے رکھ دیا. اور ماشاءاللہ ہمارے نالج کے اندر جو اسلامک جو ہمارے جو ہمیں نہیں پتہ تھیں یہ چیزیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو اب معلومات ہے، بہت کثیر معلومات ہے ماشاءاللہ. تو اللہ پاک عافیت دے آپ لوگوں کو اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بس یہ ہم نے اس محنت کو لے کر چلنا ہے اور اپنے اسکولز میں اس کو کنٹینیو. یہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں اور تو انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. اور اب رزلٹ آپ نے مرتب کر لی ہوں گے تو آپ کائنڈلی رزلٹ اناؤنس کر دیے. فرسٹ پوزیشن بیٹا جیسی پوزیشن اناؤنس ہوں گے آپ نے ہینڈز ریز کر دینے تاکہ پتہ لگے کون سی ٹیم ہے. جی سر، فرسٹ پوزیشن. اچھا جی، فرسٹ پوزیشن جو لی ہے 70 نمبر جو ہم نے اپنا کیلکولیشن کی اس حساب سے، اقرا جنت الاطفال. اقرا جنت الاطفال. سیکنڈ پوزیشن جو لی ہے وہ ہمارے ہونہار طالب علم ماشاءاللہ برائٹ فیوچر کریم اسکول والوں نے. تھینک یو. اچھا، ان دونوں ٹیموں میں کمپٹیشن کافی ٹف تھا ماشاءاللہ، بہت بہترین تیاری کی ہے. دیگر مزید برآں آکسفورڈ گرامر جو سیکنڈری اسکول ہے، انہوں نے
थर्ड पोजीशन ली है। हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। फोर्थ पोजीशन हमारी, फोर्थ पोजीशन चाहिए हमारी। फोर्थ पोजीशन जो गई है इकरा प्रोग्रेसिव, बेटा हैंड रेज कर दीजिए, कर दीजिए। बहुत अच्छा बेटा, इसमें पोजीशंस दरअसल माने नहीं रखती। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, आप सब ने बड़ी मेहनत की, हमें अंदाज़ा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी। कहीं जो है रैपिड फायर में आपसे कुछ किसी से मिस्टेक्स हुई और कोई उसको वो जो है ले गया, अवेल कर गया। बहुत अच्छी तैयारी रही, बहुत अच्छी आपने कोशिश की। आइंदा भी मेहनत करें और इस किस्म के कंपटीशन में हिस्सा लें। और दरअसल नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए आपसे ये कहूँगा कि दरअसल कोशिश ये है कि ये सिर्फ मुकाबले की एक फ़िज़ा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये दरअसल एक तरबियत का अंदाज़ है कि हम चाहते हैं कि इन बच्चों में ये तरबियत, ये पैगाम और ये अंदाज़ इस तरीके से आ जाए कि ये इन्होंने जो पढ़ा है, जिन शख्सियात को इन्होंने इन दिनों में इनको पढ़ने का मौका मिला है, इन शख्सियात के हवाले से इनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इनको इनसे मोहब्बत हो और ये इनको पढ़कर इनकी ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ये इनके अपने लिए भी और मेरे वतन पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद और सूदमंद रहेगा। हमेशा की तरह आपसे इस दरख्वास्त के साथ कि इन कीमती लम्हात में मेरे वतन पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरे वतन को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।